خواب غفلت سے سہم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جناب قاری طاہر لکھنوی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے سے سرکار خواجہ اور سرکار پیران پیر بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر اور سرکار حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرات وقت بہت کم ہے، جس خطیب کا آپ انتظار کر رہے ہیں میں بہت دیر سے میں خود بھی آپ سے زیادہ انتظار ان کا تھا کہ جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں۔ اب شرکت کر لیں، تقریر سننی ہے تو سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کر دیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں، وہ بے وفا ہے نسل میں اس کی وفا نہیں، وہ بے وفا ہے نسل میں اس کی وفا نہیں۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ 10 منٹ کے لیے آگے آ کر کے بیٹھ گئے۔ 10 منٹ حضرت کی تقریر آپ سنیے گا، ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اتر نہ جائے تو 10 منٹ کے بعد آپ چلے جائیے۔ لیکن میری گزارش ہے، یہ آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے لیے نہیں، اپنے نبی کا پیغام سننے کے لیے، اپنے نبی کی بات سننے کے لیے آپ کھڑے نہ رہیں۔ یہ کرسیاں بھی کچھ خالی ہیں، آپ تمامی حضرات آ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تمیزی گفتگو کے طلیق اللسان فصیح البیان خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا گلفام رضا صاحب قبلہ کو زحمت دینے جا رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگ جلد بیٹھ جائیے، ہاتھوں کو اٹھائیں، اس خیال میں ڈوب کر حضرت کا خطاب نایاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے، فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ احمد نے تو پتھر سے بھی پڑھوا لیا کلمہ، احمد نے تو پتھر سے بھی پڑھوا لیا کلمہ۔ اب کیسے کہو گے کہ وہ مختار نہیں ہے، اب کیسے کہو گے وہ مختار نہیں ہے؟ اس خیال میں ڈوب کر حضرت کا خطاب نایاب سنیں۔ جتنے لوگ بیدار ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، دیکھیں میں کتنے لوگ بیدار ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہے آپ کے پاس، اپنے نبی کے نام پر اٹھا لیں اور پرچم بنا لیں، ہاتھوں کو لہرائیں ایک مرتبہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، پیغام رسالت کانفرنس، مولانا گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھیں نبی کی بارگاہ میں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں کی، قاری سفیر صاحب کہاں ہیں؟ دونوں میں سے ہیں کوئی؟ دونوں نہیں ہیں؟ اللہ اللہ آئیں گے۔ اصل میں جو مین ہوتا ہے نا اس کو ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بڑا محنت کی، لاجواب پنڈال، لائٹنگ، ساؤنڈ، لمرا ایجنسی کا انتظام۔ لمرا ہی جگہ نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ایک انار ہزاروں بیمار والا معاملہ ہے، لیکن ہمارے نوشاد واحدی صاحب اس جلسے کو کور کرنے کے لیے لکھنؤ سے تشریف لائے۔ ہر چیز میں کوئی کمی نہیں، اور بریانی کی دیگیں اور قورمہ اور روٹی تو اتنی بنی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی شادی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بھائی صاحب قورمے کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی جو قورمہ چل رہا تھا وہاں، صحیح بتا رہا ہوں میں، میرے علاقے میں اگر اتنا قورمہ چل جاتا نا تو مجمع ہوتا، قدم رکھنے جگہ نہیں ہوتی، قدم رکھنے، اتنا قورمہ کھا کے بھی اتنی خاموش بیٹھے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں کے کسی جلسے میں اتنا کھانا نہیں چلتا۔ یہ کلیم جائشی صاحب جاتے ہوں گے، ان سے پوچھنا، طاہر لکھنوی صاحب جاتے ہوں گے، بس علماء نے کھانا کھایا، کام ختم۔ جتنا آپ کے ہاں خالی کھانے میں اٹھتا نا، اتنا ہمارے ہاں جلسہ ہو جاتا ہے۔ مولانا ساجد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور اتنا کھانا اگر جلسے میں کھلا دیا تو رات کے 4 بج جائیں گے، کوئی بولے یا نہ بولے مگر ہٹے گا نہیں۔ اس لیے نہیں ہٹے گا کہ قورمہ کھایا، بھائی حق ادا کر دو۔ اب بتائیے کوئی کمی نہیں چھوڑی جلسہ سجانے والے نے، جلسہ کرانے والے نے، ماشاءاللہ اچھے انتظامات ہیں جی۔ ایسے ٹیبل لگے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا عیدگاہ میں کہ جیسے بارات آئی ہو اور دولہے کے ساتھ میں جو کھانا کھاتے ہیں، زبردست طریقے سے چاروں طرف سے ٹیبل پر کرسیاں لگ رہی تھیں۔ اللہ، مجھے خوشی بھی ہوئی، اور پھر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا جتنا اچھا کھانا تھا اتنا اچھا جو ہے پبلک کم ہے، اور آپ لوگ بھی اتنے سست لگ رہے ہیں کہ مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اب تک جو پروگرام چل رہا تھا یہ ہندی یا اردو میں چل رہا تھا یا انگلش یا فارسی میں چل رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کسی کے بھی، کوئی بولنے تیار نہیں ہے۔ لگ رہا ہے کہ منہ میں رسگلہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اگر بولے تو مٹھاس چلی جائے گی۔ لیکن معلوم ہے نبی کے جلسے میں بولو تو منہ میں مٹھاس آتی ہے۔ بولو 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 دیوانو، جنگل میں منگل کرنا تمہارا ہی کام ہے۔ ایسے بیٹھے ہو کہ جیسے انشن پہ بیٹھے ہو، جیسے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہو۔ ارے غوث آدم کا غلام بھوکا بھی ہوتا ہے تب بھی بولتا ہے۔ ماشاءاللہ بولیں گے آپ۔ اور میاں قربانیاں دیا کرو، قربانیاں۔ کبھی قربانی چھوٹی بھی قربانی ہوتی ہے، بڑی بھی قربانی ہوتی ہے۔ کسی نے گھر چھوڑا نبی کی محبت میں، کسی نے در چھوڑا نبی کی محبت میں، کسی نے مال قربان کیا نبی کی محبت میں۔ جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ تو حضرات معلوم ہے قربانیاں دیا کرو، اور دنیا دار کے لیے دو یا نہ دو، مدینے کے تاجدار کے لیے دینا سیکھو، قربانی دینا سیکھو۔ قربانی ہے، اگر داڑھی چھوڑ دی قربانی ہے۔ یا رسول اللہ دنیا فیشن کی کشتی پر سوار تھی، ہم تمہاری محبت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ قربانیاں دے سکتے ہو قربانی؟ ارے دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو؟ اگر دے سکتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آدھ بوتل خون نکلوانا چاہوں نبی کے نام میں نکلوا لو۔ جو سیما پر ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں جنگ اور ہمارے دیش کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑے ان کے لیے اگر ایک ایک بوتل بلٹ نکلوانا چاہیں نبی کی محبت میں، تم کہو گے فوجی کو خون چڑھے گا اور یہ نبی کی محبت کہاں سے ہو گئی؟ نبی نے فرمایا وطن کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔
कहने हैं बाबा वतन की मोहब्बत भी आधा ईमान है। तो जब हमारे वतन की जो हिफाजत कर रहा है, अगर हम उसकी हिफाजत करें तो ये अपने वतन की हिफाजत है। अल्लाह चलो खून मत निकलवाना, दुआ कर देना अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। कह दो आमीन, जोर से कहो आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा एक छोटी सी कुर्बानी और चाहिए मुझे, दोगे? बहुत छोटी सी है, नाखून काटने से भी छोटी। बोलो दोगे? नबी की मोहब्बत में जो उधर अंदर बैठे वो यहाँ के बैठे मेरे सामने, बस इतनी सी कुर्बानी है, नाखून काटने से भी कम। अगर दे सकते हो तो। पसंद नहीं किया है मुस्तफा के गुलामों ने, नंगी जमीनों को पसंद किया है। आ जाओ यार जरा करीब आ जाओ। चाहत का जब मजा है कि हो वो भी बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। आ जाओ भाइयों, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये करीब में आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। अरे उठ जाओ यार, मैदान महशर में क्या देना, बड़ी कुर्बानी देने के लायक तो नहीं थे, छोटी सी कुर्बानी दी थी। मौलाना ने तुम्हारे नाम पे बुलाया था, पीछे का पिंडाल छोड़ के आगे आ गए थे, इतना ही कह देना। अरे अरे फिर देखिए मैं बड़ा मूडी खतीब हूँ, आपको मालूम है मैं रट्टी तकरीर नहीं करता। जब मेरा मूड बनता है तो ऐसी सुना के जाता हूँ कि मजमा परसों तक नहीं बरसों तक याद रखता है। और मैं वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इतना अच्छा आपको सुना के जाऊं, और अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, ये जलसा यादगार बन जाए। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो आए हैं वाकई कुर्बानी दी, जो आए हैं वाकई कुर्बानी दिए। जो खड़े हैं आप भी दे दो थोड़ी सी कुर्बानी। जो खड़े हैं, अरे जो खड़े हैं, जो खड़े हैं वो सबसे बड़े हैं। आ जाए, आ जाए, सुभान अल्लाह। अरे नबी की मोहब्बत में अगर कुर्सियों वालों से कहूँ ना तो कुर्सी छोड़ देंगे, मगर ये कुर्सियों पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं इनसे नहीं छोड़वा रहा कुर्सी, मुझे मालूम है। चलिए अब आ गए, इतना तो हो गया कम से कम कि मुझे लग रहा है कि मैं लोगों में बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, वगरना ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में तकरीर हो रही है और हिंदुस्तान में सुनी जा रही है। लग ही नहीं रहा था कि मामला क्या है, बीच में बड़ी कटिंग थी। अच्छा चाय भी आ गई तो जल्दी से पिला दो। और अब बताइए इजाजत है मैं शुरू हो जाऊं? हो जाऊं शुरू? तो एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बाइक, हाथ उठा के बोलो लब्बाइक, लब्बाइक, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक, लब्बाइक, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये मेरे आका गुलाम हाजिर हैं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अब बहुत मोहब्बत से सुनो, अब तो हद ये है दिमाग का मेमोरी कार्ड ओपन कर लो, अब अपने दिल की खिड़कियां और दरीचे खोल लो। जो डाटा मैं देना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, उसको दिल के तहखानों में कैद कर लो, और ऐसा कैद कर लो कि पूरी जिंदगी ये मेरी गुफ्तगू रिहा ना हो सके। ये मेरी गुफ्तगू तुम्हारी जिंदगी का इलाज बन जाए, तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी की जमानत बन जाए, नबी की मोहब्बत की जंजीर बन जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की। ये हमारे जो फूल वाले खड़े हैं या तो ऊपर आ जाएं या बैठ जाएं। अब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब पसंद नहीं करूंगा, अब मुझे बरसने दीजिए। अब मुझे फील्डिंग आपने लगा ली है, अब बैटिंग मुझे करने दीजिए। अल्लाह अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, सूरे बकरा की पहली आयत। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ओ बनियान वालों, ये जाओ मती, अगर आ गए तो मत जाओ, ये कूफा वाला काम मत करो। इमाम मुस्लिम पे के कहने पे 40,000 आ गए, इधर का सलाम फेरा तो इधर के गायब, इधर का फेरा तो इधर के गायब। अरे आ गए तो आ गए यार, हाँ? अब कम से कम जब जाएंगे जब क्या सुन लेंगे कुछ। अरे बात है कि नहीं है? तुम्हारे यहाँ आम के बाग है नहीं है? हैं? आम में के बाग में बहुत सा फूल आता है, उस फूल में बहुत से छोटे छोटे फल बनते हैं, जिस फल को कहते हैं आमिया। यही कहते हैं, क्या कहते हैं?
امی آپ کے ہم یہی بولتے ہیں امیاں، تو وہ امیاں جو ہوتی ہے جب پہلی آندھی آتی ہے تو جس کی ڈنڈی کمزور ہوتی ہے وہ پہلی آندھی میں نیچے، اس کی کوئی اوقات نہیں، پھک جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، لیکن آندھی آتی رہتی ہے، جو اپنی ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑے رہتی ہے وہی امیاں سے آم بن جاتا ہے، اور جب آم بنتا ہے اسی سے بیپاری اور باغ کے مالک کا کام بنتا ہے، وہ بازار میں جاتا ہے، اس کی بولی لگتی ہے، منہ مانگی قیمت دی جاتی ہے، مگر بکتا وہ ہے جو ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ اب تم بھی نبی کی محبت کی ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، انشاءاللہ کام بنے گا، میدان محشر میں بولی لگے گی یہ میرے ہیں، ذرا بولو سبحان اللہ، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور جسے نبی نے کہہ دیا یہ میرا ہے اس کی قبر میں حشر تک سویرا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں، کس میں؟ قرآن میں۔ اگر کوئی شک سوچے بھی، وہم و گمان بھی کر لے تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر قرآن کو کوئی یہ مانے کہ جیسا نازل ہوا تھا ویسا موجود نہیں ہے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یا کسی نے مان لیا کہ قرآن گھٹا بڑھا دیا گیا، قرآن جو نازل ہوا تھا ہوا وہ آج موجود نہیں ہے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے لوگو، قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ارے اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اگر اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے تو مٹانے والی دنیا مٹ جاتی ہے، مگر جس کی حفاظت پروردگار کرے وہ شے نہیں مٹتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے۔ میں نے کہا دنیا تو مٹ جائے گی مگر قرآن نہ مٹائے گا، تو مٹ جائے گی دنیا مگر قرآن نہ مٹے گا۔ اس لیے نہیں مٹے گا کہ ذمہ پروردگار نے لیا ہے۔ بولو بولو ذمہ۔ دیکھو کتابیں اور بھی آئیں مگر اللہ نے ذمہ نہیں لیا، وہ بھی آسمانی کتابیں تھی، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھی مگر اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ ہاں اللہ نے نازل ضرور کی لیکن دنیا کے اندر چینجنگ کر دی گئی۔ توریت دیکھو اوریجنل نہیں ملے گی، زبور دیکھو اوریجنل نہیں ملے گی، حضرات توجہ کرو انجیل دیکھو اوریجنل نہیں ملے گی، اس لیے نہیں ملے گی، اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا لیکن قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا، ساتھ میں ذمہ بھی لے لیا، اس لیے قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی اوریجنل ملے گا، اوریجنل ملے گا۔ جس مدرسے میں آج دستار بندی ہے، جس کا یہ جلسہ ہے، اس کے بچے جو قرآن حافظ ہوئے ہیں ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی، ان کے سینوں میں قرآن اوریجنل ملے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے قرآن کی حقانیت یہ کہ کم ہے، پوری دنیا بدلنا چاہ رہی ہے، قرآن بدل جائے مگر خود بدل گئے، قرآن نہ بدل پائے۔ حضرت عمر تلوار لے کے نکلے تھے، آج قرآن کو بھی بدلوں گا اور قرآن جو لایا ہے اس نبی کا بھی خاتمہ کر دوں گا، مگر سنو جب نبی نے چہرہ دیکھا عمر کا اور مصطفیٰ کی نظر پڑی اور جب قرآن کا فیضان برسا تو عمر خود بدل گئے۔ اللہ اللہ، دشمن سے دوست ہو گئے، عمر خود بدل گئے۔ ایک لیٹسٹ نیوز سنا دوں آپ کو، سنا دوں۔ دنیا میں ایک ایسا شخص تھا جو قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید ہالینڈ میں تھا، وہ ہے ابھی موجود ہے، وہ نیتا بھی ہے، وہ ایم پی بھی رہا، اور اس نے قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو بدنام کرنے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ حضرات ابھی چند دن پہلے میں نے پیپر میں پڑھا کہ وہ خود بدل گیا۔ قرآن نے کہا تو مجھے نہیں بدل سکے گا مگر میں تجھے ضرور بدل دوں گا۔
جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کیا، ہمارے قرآن میں تیری عظمت کو قربان. قرآن کو نہ بدلا مگر قرآن نے اسے بدل دیا. اور جب قرآن بدلتا ہے، ایک جملہ نوٹ کرنا، اگر آپ مجھے ہانی پہنچانے کی کوشش کریں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو میں بھی آپ کو نقصان پہنچاؤں گا. یہ پرمپرا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان نے ہمارے بھارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمارے بھارت نے بھی اسے نقصان پہنچا دیا. ایسے ہی کوئی کسی کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن وہ اسے مارتا ہے. مگر قربان جاؤ قرآن پر. اگر کوئی قرآن بدلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو ہانی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن اسے ہانی نہیں پہنچاتا، قرآن اسے نقصان نہیں پہنچاتا. ہاں، وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، قرآن بھی اسے بدلتا ہے. مگر کیسا بدلتا ہے؟ قرآن اسے بدلتا ہے تو قرآن بے ایمان نہیں بناتا، بلکہ قرآن بے ایمان کو بدل کے ایماندار بنا دیتا ہے، ایمان والا بنا دیتا ہے. جب قرآن بدلتا ہے تو جہنمی سے جنتی بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو جھوٹے سے سچا بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو بے نمازی کو نمازی بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو خیانت کار کو امانتدار بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو زناکار کو باحیا بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو غاصب کو عادل بناتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے تو ظالم کو ظلم کا پھر جو ہے صفایا کرنے والا بناتا ہے. ارے جب قرآن بدلتا ہے تو ایسا بدلتا ہے، ایسا بدلتا ہے، ایسا بدلتا ہے کہ معین الدین کے ذریعے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوا دیتا ہے. قرآن جب بدلتا ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے. ارے بابا لگا شروع ہو گیا جلسہ. سبحان اللہ، اللہ لگا جلسہ شروع ہو رہا. توجہ بس اپنے علماء کا بھی توجہ. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ متوجہ رہے تو میں نے وعدہ کیا ایسا سنا کے جاؤں گا، لائف ٹائم یاد رکھو گے. اس لیے کہ جب موڈ اچھا بنتا تو میٹر بہت اچھا آتا ذہن میں. ادھر کمی نہیں ہے مگر اندر ہے. نکلتا جب ہے جب آپ کی توجہ میری طرف بالکل ہوگی اور آپ کی نگاہوں کا مرکز میں بنا رہوں گا. اے لوگوں قربان جاؤ اس قرآن پر. اس قرآن کی محبت پر جب یہ بدلتا ہے تو پھر یہ لوگوں کی طرح، دنیا کی طرح نہیں بدلتا. نہیں، امریکہ نے ہیروشیما پر اپنا غصہ نکالا تو ایٹمی طاقت کا سہارا لیا. وہاں آج تک لوگ وکلانگ پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اور وہ ناگاساکی پر جو بم مارا تھا اس نے بدلا اسے، مگر آبادی سے کھنڈر میں بدل دیا. لیکن جب قرآن بدلتا ہے تو ویران دل کو آباد کر دیتا ہے. اللہ یار کیسی عظمت ہے اس قرآن کی. یہ دشمنی نکالتا ہی نہیں. اگر قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں ایسی ایسی صورت بھی ہے، اگر پڑھ دو نا اور عمل کر دو اس کا تو آدمی قبر میں چلا جائے گا. قبر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 5 وقتہ نماز پڑھ کے 40 دن تک کسی کے کھڑے ہو کے پڑھ دینا، قبر میں چلا جائے گا. قبر میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن قبر میں نہیں بھیجتا، قرآن تو آباد کرتا ہے. اللہ اللہ ذرا بولو سبحان اللہ. اسی کا یہ جلسہ ہے، اسی قرآن کو حافظ کیا، حافظہ کیا ہے. حضرات ذرا غور کرو، یہی قرآن ہے. یہ دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کا دستور ہے، دنیا کی دوستی ہے. اے لوگوں، دنیا کے اندر جب تو رہتا تھا تو تو نے دنیا کے اندر کسی کو چاچا بنایا، کسی کو تایا بنایا، کسی کو پھاپا بنایا، کسی کو خالو بنایا، کسی کو ماما بنایا، کسی کو دوست بنایا، کسی کو بھائی بنایا، کسی کو بہن بنایا، کسی کو بیوی بنایا، کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں بنایا، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو پوتا بنایا، کسی کو دادا بنایا، کسی کو دادی بنایا، کسی کو چاچی بنایا. لیکن تو نے سب سے محبت کیا. محبت اتنی کیا تھا کہ رات کو چاچا کے پاس رہتا تھا، اپنے بھائی
بھائیوں کی محفل میں رہتا تھا، دوستوں کی محفل میں رہتا تھا، رشتہ داروں کی محفل میں رہتا تھا، لیکن جب تیرا دنیا سے آخری سفر ہوا تو کاندھے پہ سوار کر کے ایک گڈھا کھود کے تیرے دوست نے، تیرے چاچا نے، تیرے بابا نے، تیرے پھوپھا نے، تیرے تایا نے، تیرے چاچا نے، تیرے احباب نے تجھے منو من مٹی کے نیچے دفنا کر ایک جملہ کہہ دیا، الوداع۔ کوئی ہے یہ کہا ہو آج تک دنیا کی تاریخ میں میرا بڑا قریبی بھتیجا تھا، میں ایک رات اس کی قبر میں رہوں گا تاکہ اس کا دل لگے؟ کہ کوئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا دوست جس نے کہا ہو کہ یہ راتوں کو میری محفلوں کو آباد کرتا تھا، اس کے بغیر میں کھانے بھی نہیں کھاتا تھا، آج یہ قبر میں تنہا جا رہا ہے، ایک رات کے لیے مجھے بھی دفن کر دو اس کی قبر میں تاکہ میں اس کی تنہائی کو دور کرنے کا آلہ بن جاؤں، تاکہ میں اس کی تنہائی کو دور کر سکوں۔ نہیں، سب کی زبان پر ہوتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ الوداع کہہ کے سب واپس آ گئے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی دوستی ہے دنیا والوں؟ ارے تمہاری محبت میں راتوں کو جاگتا تھا، یہ تیری محبت میں راتوں کو سوتا نہیں تھا، تیری محبت میں یہ ایسا اپنے گھر کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ دوست تیری محفل میں آتا تھا، تو نے تو بڑی محبت کی ہے باپ۔ تیری محبت کا عالم یہ تو یہ تھا کہ بیٹے کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو باپ جان لینے بھی تیار تھا، جان دینے بھی تیار تھا۔ اے باپ پوئی آ جاتا اگر باپ نے بھی بے وفائی کر دی۔ اے دنیا میں کھو جانے والے لوگوں، ذرا حقیقت سمجھو دنیا کی کیا ہے۔ اے دنیا کرنے والوں، حقیقت سمجھو۔ اے نیتاؤں کے خاطر جھوٹ بولنے والے راتوں دن، اس نیتا کے خاطر جھوٹ بول رہا، اس نیتا کے خاطر جھوٹ بول رہا، کیا کوئی نیتا تیری قبر میں بھی ایک دن کے لیے آ جائے گا؟ میرا جھنڈا اٹھاتا تھا، میری پارٹی کا کاریہ کرتا تھا، نہیں۔ یہ اپنی اولاد کے لیے حرام و حلال کما کر اکٹھا کرنے والے باپ، کان کھول کے سن لے، تو نے جس اولاد کے لیے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے، لوگوں کا پیٹ کاٹ کے، لوگوں کا ڈانکا ڈال کے جس مال کو اکٹھا کیا تھا، کیا وہ بیٹا بھی تیری قبر میں آ جائے گا؟ نہیں۔ جب نہیں آئے گا تیری قبر میں کوئی ایک رات کے لیے بھی، تو کیوں اس دنیا کے لیے اپنی زندگی تو نے تباہ کر لی؟ تب بتا تو۔ میں منع نہیں کرتا دنیا سے محبت کرنا، مگر اتنی محبت نہیں ہو کہ دنیا کی محبت رب کی محبت پہ غالب آ جائے۔ اتنی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت مصطفیٰ کی محبت پر غالب آ جائے۔ تم کہو گے مولانا نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کہوں گا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے دنیا والے نے بلایا تو تو گیا، جب تیرے گھر شادی کا کارڈ آیا، تیرے رشتہ داری کا، تو ٹائم پر گیا، جو ڈیٹ اس میں لکھی تھی کارڈ میں اسی ڈیٹ پہ گیا۔ گیا کہ نہیں گیا؟ اگر شادی 5 تاریخ میں ہو تو 6 تاریخ میں گیا، تیرا جانا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ شادی ہو گئی۔ جو ڈیٹ ڈالی تھی تو نے کام چھوڑا، گیا، نیتا نے بلایا گیا، بھائی نے بلایا گیا، لیکن تجھے ایک دن پروردگار نے بھی بلایا تھا اور بلاوا بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا حی علی الصلاۃ، بلاوا پروردگار کا بھی آیا تھا، اس نے بلایا تھا آؤ نماز کی طرح۔ بولو نہیں آیا تھا بلاوا؟ یہ علماء بیٹھے ان سے ترجمہ کراؤ، حی علی الصلاۃ کا کیا ترجمہ؟ یہ ترجمہ کریں گے آؤ نماز کی طرح۔ تجھے رب نے بلایا تھا دن میں 5 بار گیا، ہفتے میں 1 بار۔ غور کیجیے، خالی جمعہ پڑھ لیا کیا تو بلاوے پہ چلا گیا؟ نہیں، اگر رب کی محبت پہ دنیا کی محبت غالب نہیں تو اور کیا؟
आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।